بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أحكام الاستنجاء. قال الله تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. دیکھیں، یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے قضاء حاجت کے آداب سے فراغت کے بعد استنجا کے احکامات میں شروع کیا. چونکہ اسلام ہمیں زندگی کے ہر شعبے کے متعلق واضح تعلیمات دیتا ہے، حتیٰ کہ استنجا، قضاء حاجت اور استنجا کا طریقہ اور قضاء حاجت کے لیے بیٹھنے کا طریقہ، اٹھنے کا طریقہ، پوری تفصیلات ہمیں بتائے ہیں. تو یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ اسلام طہارت پر بہت زیادہ زور دیتا ہے، اور چونکہ ہمارے ہاں عبادات کا جو نظام ہے اس کے لیے طہارت بنیادی شرط ہے. طہارت کے بغیر ہماری کوئی عبادت قبول نہیں ہو سکتی. اسی وجہ سے طہارت میں بڑی باریکی سے کام لیا ہے اسلام نے. تو دیکھیے، یہ قضاء حاجت کے بعد، قضاء حاجت سے فراغت کے بعد جو استنجا کے احکامات ہیں اور استنجا کا طریقہ جو ہے، اس کی بھی پوری تفصیلات اسلام نے ہمیں بتائی ہے. تو فرماتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے استنجا کی تفصیلات بتانے سے پہلے ایک آیت ذکر فرمایا ہے اور ایک حدیث مبارک کا ذکر کیا ہے. تو فرمایا کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، سورہ توبہ ہے، اور اس میں یہ ارشاد ہے اللہ کریم کا کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. فیہ، یہ فیہ کی ضمیر یہ مسجد قباء کی طرف راجع ہے، یعنی اس مسجد قباء میں ایسے مرد ہیں کہ وہ پسند کرتے ہیں کہ یعنی وہ خوب پاک صاف ہونے کو پسند کرتے ہیں، اور واللہ یحب المتطہرین، اور اللہ کریم محبت کرتے ہیں خوب پاک صاف رہنے والوں کے ساتھ. یعنی جو لوگ خوب طہارت حاصل کرتے ہیں اور خوب طہارت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ پاک ان کو محبوب رکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں. جب اس آیت کا نزول ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس آئے اور اہل قباء سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ آپ لوگ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں جو اللہ پاک نے آپ کی تعریف کی ہے؟ تو اہل قباء نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم تو ایسا کوئی اور عمل نہیں کرتے سوائے اس کے کہ ہم جب قضاء حاجت سے فارغ ہوتے ہیں تو ہم ڈیلے استعمال کرنے کے بعد پانی کا استعمال کرتے ہیں، پانی سے طہارت حاصل کرتے ہیں، یعنی پانی سے استنجا کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اللہ پاک نے اسی وجہ سے اہل قباء کی تعریف کی ہے. تو دیکھیے، یہ جو تعریف اللہ پاک نے کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام وہ طہارت میں خوب مبالغہ کرتے، اور خوب مبالغہ کا طریقہ یہ ہے
کہ بندہ جب قضاء حاجت کر لے، اپنی طبی ضرورت پوری کر لے، تو اگر ٹیشو پیپر استعمال کرتا ہے یا ڈھیلے استعمال کرتا ہے یا اور کوئی چیز، تو اس کے بعد اگر وہ پانی کا استعمال کرے تو یہ صفائی اور ستھرائی کا بہترین طریقہ ہے، اور اسی طریقہ کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی دی ہے۔ تو یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دیکھیں، ایک تو پانی کا استعمال استنجا کے دوران یہ اسلام کا بہترین طریقہ ہے، لیکن آج کل یورپ میں آپ جائے تو یورپ کی دنیا میں جب بھی آپ ٹوائلٹ کو جائیں گے تو وہاں پر قضاء حاجت سے فراغت کے بعد آپ تو ٹیشو پیپر کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن پانی کا استعمال نہیں کر سکیں گے۔ تو ہمارے مسلمانوں نے بھی ان کی دیکھا دیکھی ایسے طریقے اختیار کیے ہیں جو جہاں پر قضاء حاجت کے بعد صرف ٹیشو کا استعمال کیا جاتا ہے اور پانی کا استعمال وہاں پر ناممکن ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، اس کے بہت بڑے نقصانات ہیں۔ بظاہر تو یہ بات معمولی لگتی ہے، لیکن اس کے بہت بڑے نقصانات ہیں۔ اور دیکھیں، یہ انہوں نے جو کموڈ یہ بنائے ہوتے ہیں، جس طریقے سے WC ہے، انگلش کموڈ ہے، تو وہ اس طریقے سے بنائے ہوتے ہیں کہ بندہ تو وہاں پر اپنے کپڑے اور اپنے بدن کو بھی صاف نہیں محفوظ کر سکتا، یعنی اپنے آپ کو پیشاب کی چنتوں سے نہیں بچا سکتا، اور اگر بچائے بھی تو اس سے اور بھی مزید بیماریاں پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو یہ انڈین کموڈ جو ہوتے ہیں، یہ فلش سسٹم جس میں ہوتا ہے، وہ ہماری سنت کے طریقے کے موافق ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قضاء حاجت کے آداب میں پہلی تفصیل گزر گئی کہ قضاء حاجت کے لیے بندہ کس طرح بیٹھے، تو اس کے بیٹھنے کا جو طریقہ ہے وہ صحت کے لیے بھی بڑا مفید طریقہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی اس میں بڑے فوائد ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ کو یہ بھی واقعہ بتاؤں کہ فزیالوجی کا ایک سینئر پروفیسر ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ میں مراکش میں تھا اور مجھے بخار کی شکایت پیدا ہوئی، تو میں ایک یہودی ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، تو اس سے بخار کی دوائی لینے کے لیے میں گیا، تو اس ڈاکٹر، وہ بوڑھا ڈاکٹر تھا، تو انہوں نے جب میرا نام سنا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم مسلمان ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں میں مسلمان ہوں۔ تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگا کہ اگر ایک طریقہ جو تمہارے نبی کا ہے وہ زندہ ہو جائے تو لوگ کئی امراض سے بچ جائیں گے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو یہ پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ میں حیران ہوا، اور میں نے ان سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب وہ کون سا طریقہ ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ قضاء حاجت کا طریقہ ہے۔ اگر وہ قضاء حاجت کا طریقہ جو آپ کے نبی نے آپ کو بتایا ہے وہ زندہ ہو جائے تو بہت سارے لوگ بہت سارے امراض سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ اس نے پھر نام بھی لیے، اپنڈیسائٹس اور اسی طرح قبض، بواسیر اور گردوں کے امراض، پیچیدہ امراض کا ذکر کیا کہ ان امراض سے لوگوں کو نجات مل جائے گی۔ تو یہ پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے تو ان سے نہیں پوچھا کہ اسلامی قضاء حاجت کا اسلامی طریقہ کیا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں جب آیا تو میں نے مراکش میں ایک مسلمان عالم سے پھر اس سے پوچھا، اس سے میں نے تفصیلات پوچھ لی، تو مجھے دل میں بہت افسوس بھی ہوا کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ میں نے ابھی تک اسلامی طریقہ، قضاء حاجت کا اسلامی طریقہ ابھی تک نہیں سیکھا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس عالم نے مجھے وہ طریقہ سکھایا اور میں اب تک اس طریقے
کی پابندی کرتا ہوں، اور اللہ کا فضل ہے کہ مجھے اکثر امراض کی شکایت نہیں رہتی۔ تو دیکھیں، یہ ایک مثال کے طور پر میں نے بیان کیا یہ واقعہ کہ اسلام نے ہمیں جو طریقے سکھائے ہیں زندگی گزارنے کے، اور دیکھیں یہ قضاء حاجت کرنا اور طبعی ضرورت پوری کرنا، یہ تو انسان اس سے چھٹکارا نہیں ہے، انسان کی نجات اس لیے خواہ انسان دن میں 1-2 مرتبہ قضاء حاجت کے لیے پیشاب کرنے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے جائے گا، تو ظاہر بات ہے کہ اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے کیا طریقے اختیار کیا جائے، تو یہ اس کی تفصیلات فقہ نے بھی ہمیں بتائی ہے، اور ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تفصیل مکمل وضاحت کے ساتھ بتائی ہے۔ تو دیکھیں یہ بھی میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ استنجا میں جو لوگ، اور خصوصاً یورپ میں جو وہ صرف فقط وہ ٹیشو کا استعمال کرتے ہیں، تو دیکھیں پرانے زمانے میں جو لوگ ڈیلے کا استعمال کرتے تھے، یا مٹی کے اوپر یا نرم زمین کے اوپر وہ اپنی قضاء حاجت پوری کرتے تھے، تو اس میں انسان کے لیے بہت بڑے فوائد ہوتے تھے، چونکہ انسان مٹی ہی سے بنا ہے، اور مٹی کا انسان کے ساتھ بڑی مناسبت بھی ہے، اور مٹی کے ڈیلے جب بندہ استعمال کرتا تو ڈیلوں میں ظاہر بات ہے کہ مٹی میں نوشادر ہے اور بہت سارے اجزاء ایسے ہیں جو جراثیم کش ہوتے ہیں، وہ اجزاء جب انسان کے بدن کو لگ جاتے ہیں مٹی کے، تو اس سے وہ جراثیم خود بخود وہ مر جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس زمانے میں، اور آج کل بھی جو شہر سے دور علاقے ہوتے ہیں اور وہ ڈیلے کا استعمال کرتے ہیں، تو وہ لوگ اس طرح پیچیدہ امراض سے وہ محفوظ ہوتے ہیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بظاہر تو لوگ ٹیشو کا استعمال کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری صفائی آ گئی، لیکن اس میں 2 بڑی خطرناک باتیں ہیں جو آج کل یورپ اور امریکہ میں عام ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ ٹیشو پیپرز جو آپ کو نرم اور ملائم لگتے ہیں، لیکن اس میں بڑے کیمیکلز کا استعمال ہوتا ہے، اور بڑے خطرناک قسم کے کیمیکلز ہوتے ہیں، تو وہ جب بندہ استعمال کرتا ہے اور اس کے بعد پانی کا استعمال نہیں کرتا، تو اس سے بڑے پیچیدہ امراض پیدا ہوتے ہیں، اور خصوصاً کینسر کا شرمگاہ کے کینسر کے امراض اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ جو ریکٹم کینسر ہے آج کل یورپ میں بہت زیادہ ہے، اس کی اصل وجہ جو ہے وہ ٹیشو پیپر کے بعد پانی کا استعمال نہ کرنا ہے۔ تو ایک بات یہ ہے، دوسری بات ہے کہ اگر ٹیشو پیپر سے بندہ اپنی وہ شرمگاہ کو صاف بھی کر لے، تو جو فضلہ ہوتا ہے اس کے ذرات بدن پر تب بھی لگے رہتے ہیں، اور وہ چونکہ اس میں بڑے جراثیم ہوتے ہیں تو اس سے بدن سیپٹک بھی ہو جاتا ہے، اور بدن جو شرمگاہ میں وہ کئی امراض کا سبب بنتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے ان 2 باتوں کی وجہ سے کہ وہ فضلہ جو ٹیشو پیپر سے اچھی طریقے سے اس کی صفائی نہیں ہوتی، تو اس سے شرمگاہ کے امراض، ریکٹم کینسر اور بہت سارے خطرناک امراض اس سے وہ پھیلتے ہیں۔ لہٰذا اس میں ہمارے مسلمانوں پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اسلام نے ہمیں قضاء حاجت کے بعد پانی استعمال کرنے کی تعلیم دی ہے، اور اسی وجہ سے اہل قباء کی تعریف بھی اللہ پاک نے فرمائی ہے۔ اور ایک بات آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو لوگ یورپ میں صرف فقط ٹیشو کا استعمال کرتے ہیں اور پانی کا استعمال نہیں کرتے، تو پھر جب وہ غسل کرتے ہیں ٹب میں نیچے اتر جاتے ہیں، تو دیکھیں وہ ٹیشو پیپر کے استعمال کے بعد انہوں نے جب شرمگاہ کو پانی سے صاف نہیں کیا ہوتا ہے، پانی سے استنجا نہیں کیا ہوتا ہے، تو پھر جب وہ ٹب میں نیچے اترتے ہیں تو وہ ٹب کا سارا پانی وہ بھی ناپاک ہو جاتا ہے،
اور پھر اس ناپاک پانی میں وہ غسل کرتا ہے، اس سے پھر نکلتا ہے، اس بیچارے کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے تو اپنے شرمگاہ صاف نہ کرنے کی وجہ سے پورے پانی کو میں نے ناپاک بنا دیا۔ تو اس میں بھی وہ لوگ زیادہ یہ ہے یعنی وہ لوگ اس کا ارتکاب کرتے ہیں، لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں کہ ہم ناپاک پانی کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ نے اسلام مسلمانوں کو جو طریقہ سکھلایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے مسلمانوں کے لیے، تو اس کا بھی ہم نے اور آپ نے خیال رکھنا ہے۔ تو اس کی تفصیلات انشاءاللہ آئے گی، کیونکہ مسلمان پیشاب اور پاخانے کے لیے کس طرح بیٹھے وہ تو تفصیلات پہلے گزر گئی، لیکن ابھی اگر کسی کی شرمگاہ، اگر کسی مثلا وہ قضاء حاجت اس کی وہ فضلہ نرم ہے یا سخت ہے، تو اس صورت میں فقط ٹشو کا استعمال کافی ہے، فقط ڈیلو کا استعمال کافی ہے، یا پانی کا استعمال بھی لازمی کرنا پڑے گا۔ تو اس کی مختلف صورتیں ہیں، انشاءاللہ اس کی تفصیلات آئندہ سبق میں ہم عرض کریں گے، لیکن یہ حدیث مبارک کا ترجمہ کرتے ہیں اور پھر سبق کو وہ سٹاپ کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ استنزہوا من البول، یعنی پیشاب سے بچو، فإن عامة عذاب القبر منہ، کیونکہ بے شک یعنی عمومی عذاب قبر اس کی وجہ سے بندہ کو عذاب ملتا ہے قبر میں۔ تو دیکھیے عام لوگوں کو تو یہ ایک معمولی بات نظر آتی ہے، ایک معمولی مسئلہ نظر آتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر کا بہت بڑا سبب یہ پانی کے پیشاب کے چینٹوں سے نہ بچنے اور اس سے احتیاط نہ کرنے کا سبب یہ بتایا ہے۔ تو مسلمانوں کو یہ تعلیم ہے کہ جہاں بھی وہ پیشاب کرے یا پیشاب کرنے کے بعد اس کو چاہیے کہ وہ استبراء کرے، استنجا کرے۔ تو یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ آپ کو استبراء کے بارے میں بھی بتاتا ہے کہ استبراء کیا ہے اور استنجا کیا ہے، تو انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی بتائیں گے۔ لیکن یہ حدیث جو ہے نا، اس میں بہت سخت وعید ہے کہ قبر کے عذاب کی بڑی وجہ جو ہے وہ پیشاب سے، یعنی اپنے بدن کپڑوں کو نہ بچانا ہے، اور جو پیشاب کے چینٹے ہیں اس سے مسلمان کو اپنے آپ کو چینٹوں سے بچانا چاہیے۔ تو دیکھیں جو لوگ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں اور یا وہ بیٹھ کر پیشاب کرتے ہیں لیکن چینٹوں سے اپنے بدن کو یا اپنے کپڑوں کو نہیں بچاتا، تو یہ ایک خطرناک عمل ہے۔ اس سے کم از کم جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس کو بچنا چاہیے۔ دیکھیں یہ جو لوگ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں اور جو پینٹ استعمال کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے پینٹ استعمال کیا کرے، لیکن اس بندے کو چاہیے کہ وہ پیشاب کے بعد یا پاخانہ کے بعد خوب صفائی کرے، اور پیشاب کے بعد استبراء کرے، کہ وہ یعنی پیشاب کرنے کے بعد جو قطرات آنے کا جو احتمال ہوتا ہے اور جو قطرات پھر بعد میں آتے ہیں اس کو ٹیشو سے یا کسی اور طریقے سے یعنی خوب خشک کر لے، سکھائے، اور اس کے بعد کپڑے پہن لے۔ تو دیکھیں اکثر لوگوں کا زیر جامہ، یہ جو اپنے آپ کو بڑے مہذب کہتے ہیں، ان کا زیر جامہ آگے بھی اور پیچھے بھی وہ گندا ہوتا ہے، کیونکہ وہ صرف یا ٹیشو پیپر استعمال کرے گا اور یا قطرات کو سکھائے بغیر وہ کپڑے پہنتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے وہ انویزیبل ناپاکی ہے، لیکن اسلام نے ویزیبل اور انویزیبل دونوں ناپاکی سے ہمیں پرہیز کرنے کی تعلیم دی ہے۔ تو یہ ایک بہترین تعلیم ہے، اور بہترین تعلیمات جو صفائی کے بارے میں ہے، یہ اسلام کے علاوہ کسی اور تہذیب نے اتنے زیادہ احتیاط کی تعلیمات نہیں دی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یلزم الاستبراء قبل الاستنجاء، لازم ہے استبراء کرنا استنجا سے قبل،
تو استبراء کی تعریف بھی مصنف رحمۃ اللہ علیہ کرتا ہے. تو انشاءاللہ اس کی پوری تفصیلات انشاءاللہ پھر وہ کل کے سبق میں ہم بیان کریں گے. آج اتنا تک کافی ہے. اگر کوئی سوال ہو اس کے متعلق تو آپ سوال کر سکتے ہیں.